تو اس میں علماء کرام بڑی پیاری بات ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات پر بحث نہ کی جائے کہ حج سے پہلے حاضری مدینہ ہو یا حج کے بعد حاضری مدینہ ہو۔ فرمایا کہ اگر پہلے تمہاری حاضری ہو تو اس نیت کے ساتھ حاضری دو کہ میں گناہ گار حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے ایک گناہ گار امتی اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حج کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب حج کے بعد آپ کی حاضری ہو تو فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پھر نیت یہ ہو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ گناہ گار امتی حج کر کے آیا ہے، حج تو کر کے آیا ہے لیکن پتہ نہیں کیسا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ آپ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ حج قبول فرما لے۔ تو چاہے حج سے پہلے آپ کی حاضری ہو چاہے حج کے بعد ہو، ایک امتی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت شرف کی بات ہے۔ جب مدینہ منورہ حاضری کا ارادہ ہو تو پھر یاد رکھیں کہ فضول گوئی، فضول گفتگو، آپ فضول باتیں کر رہے ہیں، فضول گفتگو کر رہے ہیں یا لاپرواہی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہم گناہ گاروں کو زیب نہیں دیتا، ہم امتیوں کو زیب نہیں دیتا، بلکہ مدینہ منورہ کی جب حاضری کی طرف جو ہے وہ ارادہ ہو تو پھر ایک شاعر ہیں جن کا نام اقبال ہے، یہ علامہ اقبال نہیں دوسرے شاعر ہیں کہ جو نابینا تھے، انہوں نے بڑی مشہور نعتیں لکھی۔ ان میں سے ایک مشہور نعت جو مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے ہمارے دلوں کو چھو لیتی ہے، جو ہم سب احباب نے بچپن سے سنی ہوگی یا جب سے ہوش سنبھالا یہ نعت سنی ہوگی کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ نمدیدہ کا معنی ہے آنکھوں سے آنسو، آنکھیں تر۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ کہ جب مدینے کا سفر ہو تو اس طریقے سے ہو، آپ کی کیفیات یہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں نم ہوں، اور فرمایا کہ پیشانی افسردہ ہو اور قدم لغزیدہ کانپ رہے ہوں کہ میں اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ کہ ایک مجرم، بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہے، تو بھاگا ہوا مجرم جب اپنے آقا کے دربار میں جاتا ہے تو اکڑ کر نہیں جاتا، سینہ تان کر نہیں جاتا، وہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہیں جاتا، وہ لاپرواہی کے ساتھ نہیں جاتا، وہ ایک خاص کیفیات اپنے اوپر طاری کر کے جاتا ہے۔ کیفیات کیا ہونی چاہیے کہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، کہ نظر میں تو کچھ لوگ سواریوں سے اترے اور دیوانہ وار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور ان میں ایک سردار تھا، وہ سواری جب اپنے مقام پر پہنچی آرام سے اترا اور پھر تھوڑا سا تیار ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی، اسے پسند فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری ایک ادا مجھے بہت پسند ہے کہ تمہارے اندر تحمل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے احباب ایک فقیرانہ انداز میں جاتے ہیں اور بہت سے ایک تھوڑا سا یہ کہ تیار ہو کر جاتے ہیں، یہ بھی عشق کے الگ انداز ہے۔ میں اس سے پہلے یہ واقعہ کر چکا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، جب بھی مدینہ شریف آتا تھا تو وہ فقیرانہ انداز میں آتا تھا،
اس سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ فقیرانہ انداز میں کیوں آتے ہیں؟ اب بادشاہ ہیں. تو کہا کہ یہ وہ در ہے جہاں پر دنیا کا ہر بادشاہ فقیر ہے، تو میں فقیرانہ انداز میں آؤں. اور ایک حکمران تھا جو کہ جب بھی آتا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ آتا اور بڑا تیار ہو کر آتا. اس سے کسی نے پوچھا